بھئی تفسیر مکی کے نام سے اس وقت 8 جلد چھپ چکی ہے، وہ آپ کو پاکستان میں مل جائے گی، باقی انشاءاللہ چھپتی رہے گی جیسے اللہ توفیق دیں گے۔ ملتان میں تحفظ ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ بہرحال اللہ پاک لال مسجد کی بھی اور تمام مساجد اور مدارس کی حفاظت فرمائیں۔ میرا بیٹا میرا بیمار، اللہ اس کو شفائے کاملہ عطا فرمائیں۔ میری ماں کے پاؤں میں تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائیں۔ طواف کے 14 چکر اگر لگاتار کرے وہ طواف نہیں ہوگا، ساتھ ختم کر کے دوسرے چکر کے لیے حجر اسود پہ آ کے باقاعدہ استقبال نیت کر کے پھر شروع کرے۔ یہ نہیں کہ ایسے چکر لگاتے رہے 14 2 ہو جائیں، وہ 2 نہیں ہوں گے۔ بہرحال میرے بھائی عثمان کہتے ہیں درد ختم، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جن کی شادیاں نہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرمائیں۔ بہرحال احرام میں کھلی چپل بھی پہن سکتے ہیں، لیکن ایسی چپل جس میں اوپر کی ہڈی ظاہر ہو اور ٹخنے ظاہر، وہ بھی پہن سکتے ہیں۔ جنازے میں سلام ایک طرف بھی جائز ہے، 2 طرف بھی جائز ہے۔ عورت کو لکوری آئے ہیں کپڑے، بہتر ہے کہ اپنے انڈر ویئر رکھے، کوئی ایسی چیز رکھے تاکہ اس کو بدل لیا کرے۔ ویسے یاد رکھیں کہ جن عورتوں کو لیکوریا ہے، 12ویں پارے میں حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں ایک آیت ہے، وہ قرآن کھول کے دیکھ لے۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ۔ یہاں تک 41 دفعہ پڑھ کے وہ عورت خود اپنے ہاتھ پہ دم کر کے اپنے زیر ناف پھرتی رہے، انشاءاللہ لیکوریا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اسلام میں 4 ائمہ کی تقلید ضروری ہے، بالکل ضروری ہے۔ حضور کے زمانے میں بھی صرف 7 صحابہ تھے جو فتویٰ دیتے، سارے تو نہیں، باقی سارے ان کی تقلید کرتے تھے۔ مسجد عائشہ سے یا مسجد جہاں سے بھی چاہے عمرہ کریں، انشاءاللہ سب کا ثواب ہے۔ میری بیٹیوں کے نام نصرہ یسرہ ٹھیک ہیں، پر روز روز نئے نام ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ میں آنکھیں بند کرتی ہوں، میرا جسم حرکت نہیں کرتا۔ بہرحال آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا کریں، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ احرام پہنا، نیت سے پہلے اگر خوشبو لگائی، احرام پہ لگائی تو پھر تو وہی احرام پہنا تو دم ہے، بدن پہ لگانا جائز ہے، احرام پہ نہیں۔ بہرحال میرا بھائی یہ ذاتی معاملات ہیں کہ بیوی کے ناجائز تعلقات ہیں، شوہر نے معاف کیا، پھر قسم کھائی، پھر وہ اسی پہ آ گئی، ایسی عورت کو طلاق دے دو جو عزت کی حفاظت نہ کرے۔ ایسی عورت کو گھر رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ ایک عورت نے حج کیا، اس کے بعد اس نے طواف زیارت نہیں کیا، اس کو حیض تھا۔ بہرحال طواف زیارت جب تک نہ کرے نہ حج مکمل ہوگا نہ خامن پہ حلال ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حج کے بعد اس نے کوئی طواف کیا، چلو طواف زیارت نہیں کیا، طواف وداع کیا ہو، وداع کیا تو وہ طواف زیارت بن جائے، پھر دم دے۔ اگر وہ بھی نہیں کیا تو پھر ایک بڑا جانور بھی دیں، توبہ بھی کریں اور آ کے پھر عمرہ بھی کریں۔ میرا بیٹا چلتا نہیں، اللہ شفا دے۔ بیوی حاملہ ہے، اللہ اس کو صحیح اولاد عطا فرمائے۔ مانچسٹر میں بھی حاجی عبداللہ کا جو بھی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا شوہر مجھے خرچہ کم دیتا ہے، جائز طریقے سے تم لے سکتی ہو، یعنی ان کے کہنے کے بغیر بھی لے سکتے، لیکن جائز۔ ہر قسم کا نشہ چھوڑنے کے لیے سب سے بڑا عمل سورۃ فاتحہ ہے۔ ہر طواف کے چکر ساتھ ہوتے ہیں، نفلی ہو فرضی ہو کوئی بھی ہو۔
اولاد نہیں ہے، اللہ پاک آپ کو اولاد عطا فرمائے، جراثیم کمزور ہیں، علاج بھی کروائیں اور اللہ سے دعائیں بھی مانگتے رہیں گے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ کریم صاحب کے بیٹے عفان ریاض میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ رشتہ داروں کے ہاں اگر منگنی ہو تو جا سکتے ہیں، بس مجبوری ہے، ورنہ جانا ضروری نہیں ہوتا، منگنی ہے، کوئی شرعی رسم نہیں ہے۔ درود تاج میں جو آتا ہے نور من نور اللہ، اس پہ علماء نے اعتراض کیا ہے، اس لیے افضل درود وہی ہے جو نماز میں پڑھتے ہو۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یہ ٹھیک ہے دعا۔ نماز جنازہ پڑھنے احد کے پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے انشاءاللہ۔ ایک بندے کو روزے کی حالت میں کافر لوگ زبردستی کھلا دیں، روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن بعد میں قضا کر دیں، اس پر گناہ کوئی نہیں۔ آزاد کشمیر والے مولانا الیاس چناری وفات پا گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، اور اللہ ہمارے تمام کشمیری مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمائے۔ یا قوی یا متین پڑھ رہا تو پڑھتے رہو، یہ تھوڑا ہے کہ مہینے میں اثر ہو جائے گا۔ میت کے اوپر چادر ڈالتے لکھی ہوئی وہ بدعت ہے۔ کرکٹ میچ دیکھ سکتے ہیں ہاں، اگر کھیلنے والے ننگے نہ ہوں، پوری پینٹ پہنے ہوں تو دیکھ سکتے ہیں۔ میری فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، بالکل گناہ ہے، ہر حال میں نماز پڑھا کریں، گھڑی میں ٹائم لگائیں۔ بہرحال فجر کو سورج نکلنے تک اگر موقع ملے پڑھ لو، ورنہ سورج نکلنے کے بعد بھی قضا پڑھ سکتے ہو۔ فجر کے بعد باقی نمازیں نہ پڑھیں جب تک سورج نہ نکلے، عصر کے بعد نہ پڑھیں جب تک غروب نہ ہو۔ میرے والد محترم عالم دین ہیں اور بے گناہ 6 سال سے قید ہیں، اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے۔ میرے والد کی بہن کا انتقال ہو گیا ہے، تو ان کے بچوں کا حق جو ہے نانے کی ملکیت میں نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو فوت ہو گئی ان کی ماں۔ ایک شخص نے اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی کے لیے کچھ رقم بینک میں رکھی تھی اور گھر والوں کو بھی بتا دیا، پھر وہ فوت ہوگا اور اچانک اس کی وفات، تو سب بچوں پہ تقسیم کرو۔ کہتے ہیں کہ جاوید غامدی عورت کی امامت کو دلائل سے ثابت کر رہا ہے، پتہ نہیں اس کو کہاں سے دلائل ملے ہیں، بی بی فاطمہ کو دلائل نہیں ملے، ورنہ سب سے زیادہ حقدار تو وہ تھی۔ شریعت میں چاند کی 15 اور آخری تاریخ کو میاں بیوی کا ملنا منع ہے، بالکل منع نہیں ہے۔ میرے بیٹے کا نام سبحان کوئی نام نہیں ہوتا، ویسے رکھا ہے تو کوئی بات نہیں۔ میری آنٹی بیوہ ہے، آنا چاہتی ہے، عمر 50 سال سے زیادہ ہے، اس کے لیے اگر محرم نہ بھی ہو تو آ سکتی ہے، بوڑھی عورت ہے۔ والد عدت میں ہیں، ابو کی پنشن کے لیے بینک مجبوری ہے، اگر پنشن لینی مجبوری ہے، کوئی اور نہیں لے سکتا تو جا سکتی ہے۔ مسجد عائشہ سے 1 عمرہ نہیں 100 عمرہ کرو جائز ہے۔ ایک احرام کے کپڑوں سے کئی عمرے کر سکتے ہیں۔ انیکا ذوالفقار اور سدرہ ذوالفقار، اللہ سب کو اچھے رشتے نصیب کرے، آمین۔ حاجی افضل کی والدہ کا آپریشن، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حاجی لال خان بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مسجد شروع کی ہے، اللہ کرے کامیابی سے بن جائے۔ شیعہ کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ نہ کریں۔ اگر بندہ یعنی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، سکرات لگی ہوئی ہے، تو اس کو کہیں نہیں، ساتھ بیٹھ کے کلمہ پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد، تاکہ اس کو یاد آ جائے۔ مینا اور مزدلفہ سے احرام نہیں باندھا جا سکتا، وہ تو حد حرم میں ہے، وہ تو حرم ہے۔ پہلا عمرہ ہم نے کر لیا ہے، دوسرے عمرے کے لیے طواف کرنا، طواف افضل ہے عمرے سے۔ دوران طواف خانے کعبے پہ نظر پڑ جائے کوئی گناہ نہیں، لیکن عمدن نہ ڈالے، نیچے نظر رکھے، ادب یہی ہے۔
میت کو مسجد کے اندر رکھ کر نماز، اگر باہر جگہ نہ ہو تو مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، باہر جگہ ہو تو باہر پڑھنی چاہیے۔ مرنے والوں کے بعد جو ختم پڑھائے جاتے ہیں سب بدعت ہے۔ کہتے ہیں کہ عورت جب حیض سے فارغ ہو تو اوپر جو کپڑے اس نے پہنے ہوتے ہیں، جرسی ہے، سویٹر ہے، اس کو دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ سات چکروں کے بعد ایک طواف ہوتا ہے۔ شیعہ کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا نہ کھائیں، اللہ عالم وہ سیدہ عائشہ کا منکر ہو تو پھر تو کافر ہوگا، کافر کا ذبح حلال نہیں ہے۔ چاندی کا ریٹ فی تولہ 1120 روپے ہے، اس حساب سے بن جائے تو چاندی کا 5000 تقریباً 58,912 بنتا ہے، سونا فی تولہ 9,000 پتہ نہیں 95,000 پر، تو بہر ایک تولہ سونا جو ہے اب اس کے برابر ہو گیا، زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اس کا ریٹ اتنا بڑھ گیا نا کہ 95,000 پہ پہنچ گیا۔ اپنا عمرہ کر لیا ہے، مدینہ گیا واپسی پہ مکہ مکرمہ، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہاں سے میقات ہے، تو کسی سے پوچھ لیتے تو پتہ بھی لگ جاتا۔ بہرحال آپ عمرہ کرو اور دم بھی ادا کرو۔ اگر خاتون کو حیض تھا، وہ میقات سے احرام نہیں باندھا اسے، چونکہ اس نے واپس جانے چلی جائے۔ زندہ آدمی کے لیے آپ اپنے لیے کر کے ان کے لیے دعا کریں۔ اگر سفر کے دوران الٹی آ جائے اور احرام پہ داغ لگ جائے، دھو ڈالو بس۔ اللہ سب بیماروں کو صحت دے، جو لا اولاد ہیں اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ رکن یمانی کو ہاتھ لگانا سنت ہے، کیونکہ حضور نے لگایا ہے۔ میں نے 50 طواف کیے ہیں لیکن ہاتھ نہیں لگا سکا، تو کوئی بات نہیں۔ مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھنے سے 1 عمرے کا ثواب ملتا، اب چاہے 100 نفل پڑھتے ہو وہی 1 عمرے کا ملے گا، پھر دوسرے دن آگے 2 رکعت پڑھو۔ طواف کے بعد صفا کے لیے کیا، 2 چکر لگایا، وضو ٹوٹ گیا، باقی چکر وضو کر کے وہیں سے شروع کرے جہاں چھوڑے ہیں۔ مسجد جیرانہ سے عمرہ ہو جاتا ہے۔ ابتداء میں بیت اللہ کو بنایا گیا، بالکل بنایا، قرآن نہیں کہتا ہے یرفع ابراہیم البیت۔ مسجد ہجرہ ہجرے کے راستے پر ہے۔ البیک جو ہے وہ مسلمانوں کا، اللہ عالم میں نہیں جانتا کس کا ہے۔ خطبے کی آذان اگر مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، امام آ چکا ہے، جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہیں، وہ چاہے مقام ابراہیم پہ پڑھیں چاہے کسی جگہ پڑھیں۔ اگر ہم کسی کو جدہ جائیں ایئرپورٹ چھوڑنے تو عمرہ ضروری نہیں ہے۔ عمل کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد اچھے عمل کی توفیق ہو۔ میں نے عمرے کے ارکان کیے، نیت بیمار بیٹے کے عمرے کی ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ کسی کا بچہ فوت ہو گیا، اللہ صبر ضمیر عطا فرمائے۔ جہاں میرا بیٹا رشتہ کرنا چاہتا ہے وہ میری بہن کی بیٹی ہے، بڑی بیٹی کو میری بیوی نے دودھ پلایا، تو بڑی بیٹی کو پلایا، اس بیٹے کو تو نہیں پلایا نا، تو اس کا کیا گناہ ہے؟ اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ مغرب کے بعد عوارض کی وجہ سے صفا مروا نہیں کی، نماز عشاء کے بعد کی، کوئی بات نہیں، 2 رکعت بعد میں پڑھ لیں۔ عورت کے چہرے پر بال نہ لگیں، یہ بال کی کوئی لگ جائیں کوئی بات نہیں، لیکن آگے کپڑا لٹکا ہوا ہو، باندھا ہوا نہ ہو نقاب۔ میری بیوی نے کورٹ میں میرے اوپر جھوٹا مقدمہ کیا تھا، میں اس میں بے قصور ثابت ہو گیا، اب یہ ناجائز سلو کا کہہ رہی ہے، تو آپ دیکھیں آپ کا گزارا ہو سکتا ہے تو سلو کر لیں، ورنہ طلاق دے کے جان چھڑائیں۔
میں نہ استنبول گیا ہوں نہ میں نے کوئی فرمان دیکھا ہے. ہجری سال جو ہے محرم سے شروع ہوتا ہے. آپ میری بہن کے لیے دعا کریں، اللہ آپ جزائے خیر دے. نماز میں کسی اور زبان میں دعا نہیں مانگ سکتے، اور دعائیں بھی وہی جو قرآن حدیث میں ثابت ہوں. بہرحال پہلے عمرے کے بعد بڑا عمرہ تو مدینے سے ہوتا ہے، وہ میقات ہے، طائف سے ہوتا ہے میقات، لیکن مسجد عائشہ اور جیرانہ سے بھی ہو سکتا ہے. ہمارے پڑوسی ظلم کی انتہا کر دی ہے، اللہ اس کے ظلم سے آپ کو بچائے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ پڑھا کریں. اللہ سب کو حج نصیب فرمائے. اللہ ماں باپ کی خدمت کی توفیق دے. بیماریاں لائق ہوتی ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ شفا دے دیتا. مریض تو ہوئے، بیماری بھی وہی دیتے ہیں، شفا بھی وہی دیتے ہیں. مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتے ہیں. میں بیمار ہوں، اللہ شفا دے. اگر عمرے کے بجائے اتنی دیر طواف کرتے رہیں تو طواف کا ثواب زیادہ ہے. ہندوستان کے مسلمانوں پر یہ مشکل وقت ہے، دعا کرے اللہ ان کی مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو ان ظالموں کے ظلم سے بچائے. میری والدہ بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے. میری والدہ حیات ہے، ان کے لیے آپ عمرہ کر سکتے ہیں. ہم راجستھان میں، ہندوستان بیکانیر راجستھان کے اس کی سرحد پہ بیٹھے ہیں. اللہ آپ سب کی حفاظت کرے. مدینہ منورہ سے مکہ آ رہے عمرہ کر کے راستے میں حیض آنا شروع ہوگی. کل سے کمرے میں ہوں، احرام کے ساتھ ہوں، احرام بھی نہیں کھولا. میرے لیے کیا ہوگا، احرام نہیں کھول سکتی جب تک پاک نہ ہوں. جب پاک ہو جائیں غسل کریں، کپڑے بدلیں، جا کے عمرہ کریں. مکہ شریف میں تراویح حرم میں 20 پڑھائی جاتی ہیں. ماں باپ کی قضا نماز کا فدیہ ادا کر دیں. جب عمرے میں طواف کے بعد صفا کا آخری چکر 2 رکعت پڑھنا ضروری نہیں ہے. پاکستان سے جو لوگ آئے ہیں وہ سنت اور نفل نہیں پڑھتے، مسافر ہیں، مسافر کے لیے معاف ہے. بیماری کے دوران یعنی حیض کے دوران عورت حرم میں نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھ سکتی ہے. حلق سے پہلے احرام اتارا کوئی حرج نہیں. مسجد جیرانہ سے حضور پاک نے خود عمرہ کی حقیقت کیا ہے، کیا معنی. اکثر لوگ بیوی مسجد عائشہ کے عمرے سے روکتے، اللہ ان کو ہدایت دے. بہرحال امام ابو حنیفہ اور امام شافعی قائل ہیں اگر دم نہ دے تو جب بھی اللہ توفیق دے دم کے پیسے بھیج کے مکے میں دم کرائے. اولاد نہ فرمان ہو تو اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھیں. جبل الرحمت یا اور کسی مقام وہاں نفل پڑھنا منع ہے، بدعت ہے. حضور کوئی جبل الرحمت پہ تھوڑا چڑھے ہیں. میں نے نفل پڑھ رہا تھا، عصر کی اذان ہو گئی، میں نے نفل پڑھ کے پھر عصر کی نماز، ٹھیک ہے پہلے پڑھی نا عصر سے، آپ عصر کے بعد منع ہے. طواف کی تعداد میں شک ہو تو جو غالب گمان ہو اس پہ عمل کرو. نفلی طواف کیے لیکن 2 رکعت نہیں پڑھے. ابھی جتنے کا نہیں پڑھا تھا ابھی سب کا ایک ایک کر کے پڑھ لو. عین زوال کے وقت نماز نہیں ہوتی. دوران احرام جو ہے جراب نہیں پہن سکتے. فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا اللہ انت السلام علیکم السلام بالکل سنت ہے. عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر خیرات اپنے پیسے سے کر سکتی ہے، شوہر کے پیسے سے نہیں. پتہ نہیں آپ کا درس واٹس ایپ پہ نہیں ہوتا، یہ میرے بس میں میں نہیں جانتا واٹس ایپ میں کیا کروں.
میں نے اپنی بیوی کو 2 مختلف اوقات میں طلاق دی، سعودیہ میں ہوں، اس نے عدالت سے خلع لے لیا ہے۔ بالکل طلاق ہو گئی جب 2 دفعہ خود لے چکے ہو۔ وریشہ نام رکھا ہے، ٹھیک ہے رکھو جو مرضی ہے، مجھے پتہ نہیں وریشہ کیا ہے۔ میرے چہرے پر دانے دھبے، آج کل تو لیزر سے نکال دیتے ہیں، علاج کرا لیں۔ دہلی میں ہندوستان کے مسجدوں اور درگاہوں کو فسادی ہندو نے آگ لگا کے جلا دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ ان ظالموں پر اپنا عذاب اور قہر نازل فرما۔ اللہم انزل علیہم بأسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین۔ اللہم مزقہم کل ممزق۔ اللہم ارنا فیہم عجائب قدرتک۔ زکوٰۃ دینے کے لیے مہینہ مقرر کریں گے تو تب سال کی لیں گے۔ بہتر ہوتا ہے کہ رمضان رکھیں تاکہ ثواب زیادہ مل جاتا ہے۔ مصر میں ایک میوزیم ہے، اس میں فرعون کی لاش ہے۔ اللہ کو پتہ نہ مجھے فرعون کی لاش چاہے نہ مجھے فرعون کی شکل دیکھیے کبھی۔ میری بیٹی بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت کوئی شریعت میں ضروری نہیں ہے۔ میری بیٹی داخلہ سکول میں اللہ آسان کر دے۔ سورۃ الناس پر پہنچ کے پھر سورۃ بقرہ شروع کرے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ حج کرنے کے لیے بالغ ہو تو حج فرض ہوگا۔ طواف کی حد و نفل نہیں پڑے، آپ پڑھ لو۔ حضرت عثمان نے جو کنواں خرید کر کے دیا تھا وہ اب بھی مدینے میں موجود ہے۔ میں کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، نیند کی وجہ سے قرآن گر گیا۔ کوئی گناہ نہیں، اللہ جانتے ہیں، تم نے خود جان کے تو نہیں گرایا۔ میرے ماموں کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر ایک دن آدمی نے طواف کیا لیکن صفا مروہ دوسرے دن دوڑے، شرط یہ ہے کہ احرام پہنے رہے، اس میں غلطی نہ کرے، پھر جائز ہے۔ ایک تولے سونے پر کتنی زکوٰۃ؟ قیمت کے مطابق 2.5%۔ جبل نور پہ نفل پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ دم کا گوشت غریبوں کو دیا جاتا ہے، وہ قربانی نہیں ہے، وہ جرمانہ ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ۔ اللہم کن لنا ولا تکن علینا وانصرنا علی من بغى علینا۔ اللہم کن بنا رؤوفا رحیما ولا تجعلنا شقیا ولا محروما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا الہ العالمین تمام دنیا میں جتنی مساجد مدارس دین کے ادارے سب کی حفاظت فرما، دین والوں کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، دہلی میں ہیں، یا اللہ جس ملک میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا